بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات بجبر محمد برائے کرم حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر سانحہ زہرا مرحومہ بنت شبنم رضا ام حبیبہ مرحومہ بنت فدا حسین اور جملہ مومنین کو روح ارسال فرما دیں. بسم اللہ. ربنا تقبل منا انك السميع. قرآن مجید میں جہاں تمام سورے ہیں ان کی مناسبت سے اسی میں ایک سورہ ہے سورہ ملک، جسے قاری قرآن اور کلام الہی کی تلاوت کرنے والے محسوس کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ ملک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. اس کے بعد گفتگو آگے بڑھتی ہے الذی خلق الموت والحیات، اور وہ وہی ہے کہ جو موت کو بھی پیدا کرتا ہے اور حیات کا بھی پیدا کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ دیکھا جائے تم میں حسن عمل کون بجا لاتا ہے. صلوات بجبر محمد والے. عزیزان گرامی، یہ کوئی یہاں خطابت نہیں مجھے کرنا ہے، ایک جیسے ایک گفتگو ہے، اور یہ گفتگو اسی لیے ہے کہ کرم ہے اہل بیت کا، اور اس سے زیادہ اس ارحم الراحمین کا کہ جس نے ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں محبت اہل بیت ہے، کہ اگر آج ہمارے درمیان سے کوئی اٹھ جاتا ہے، کوئی نفس محترم رخصت ہو جاتا ہے، تو ہر صاحب ایمان کا یقین ہے کہ قضاء قدر الہی کے آگے کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن فخر اس بات پر ہے کہ جانے والا مرا نہیں ہے، زندہ ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، اور ظاہر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زندہ جو ہوتا ہے غذا اسی کو دی جاتی ہے، اور زندگی کی علامت کیا ہے؟ یہ لوگوں کا چلنا، لوگوں کا پھرنا، لوگوں کو گفتگو کرنا، لوگوں کو باتیں کرنا، لوگوں کا سمجھنا باتوں چیت کا. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص زندہ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مر جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتا، جو زندہ ہوتا ہے وہی بولتا ہے. اور مردہ سنتا بھی نہیں ہے،
اور جب سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیا؟ اور جب سمجھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ یہ تو اہل بیت کی محبت کا صدقہ ہے کہ ہمارے درمیان سے جو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اور منتقل جب ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں کوئی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو جن کے درمیان وہ رہتا ہے انہیں صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک شریف النفس چلا گیا، تو ہم اس کے مرنے پہ تھوڑی روتے ہیں، اس کے انتقال پر غم اس بات کا ہے جو ہماری بزم میں تھا وہ کہیں اور گیا، اور فخر اس بات کا ہے کہ گناہگاروں کی اگر بزم سے گیا ہے تو معصوموں کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد پر، توجہ فرمائیے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ نے اپنی طرف متوجہ کیا کہ تم یہ دیکھو کہ وہی وہ خدا ہے کہ جس نے موت بھی دیا ہے اور حیات بھی دیا ہے۔ کون؟ جو خالق کائنات ہے، جو خالق بشر ہے، جو خالق انسان ہے، جہاں ساری کائنات کو خلق کیا اسی میں حضرت انسان کو بھی خلق کیا، اور حضرت انسان کو جو خلق کیا تو ان کو تنہا ایک صفت نہیں دیا، کیونکہ جس کے پاس ایک صفت ہے یا وہ ملک بن گیا یا حیوان بن گیا، جس کے پاس عقل رہی وہ فرشتہ بن گیا، اور جس کے پاس یہ خواہش رہی وہ جانور بن گیا۔ یہ تو حضرت انسان ہے جہاں عقل بھی ہے، جہاں خواہش بھی ہے، اور فرما رہے ہیں آپ یہاں دونوں چیزیں ہیں۔ تو اصل انسان کی تعریف اس کے جسے پر نہیں ہے، اس کی ہیئت پر نہیں ہے، اس کی قد و قامت پر نہیں ہے، ورنہ جانور تو ہم سے بڑے بڑے ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو عقل دے کر اشرفیت کا تاج جو پہنایا ہے وہ جوہر عقل دے کر، خواہش نفس کے ساتھ جوہر عقل بھی دیا۔ اور یہ مجلسی مجمع ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں اللہ نے جسے عقل دیا ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ یہ عقل کیا ہے؟ اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے، عقل اس نے دیا ہے تو اس کے اندر عطا میں کمی نہیں ہے۔ یہ تو کم ظرف انسان ہے جو عقل کو بروئے کار نہیں لاتا ہے۔ یہ جملہ عرض کروں، جو عقل کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں وہی ہاتھ مل کے کہتے ہیں کاش یہ نہ کیا ہوتا۔ تاریخ آپ کے حوالے ہے، یہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر خواہشات غالب آ جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں ان پر حیوانیت غالب آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آخر میں احساس ہوتا ہے کاش کہ ہم نے کسی کی دولت نہ چھینی ہوتی، کاش کہ کسی کو ہم نے قتل نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے کسی کو یتیم نہ کیا ہوتا۔ لیکن جو جوہر عقل بروئے کار لاتا ہے وہ اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے کہ ملک بھی ان کے دروازے پہ بھیک مانگتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد، ملک بھی اس کے آگے آگے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ زندگی بسر کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں۔ آپ دیکھیے زندگی تو ایک جانور بھی برستا رہا۔ کون جانور ہے؟ زندگی اللہ نے دی، اور کچھ معاملات میں تو جانور ہم سے آگے ہے۔ آپ بزرگان محسوس کریں گے کتنے ایسے پرندے ہیں
جو پہلے سے بتا دیں گے کہ موسم بگڑنے والا ہے۔ کتنے ایسے جانور ہیں جو اپنا مسکن بدل دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بارش ہونے والی ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ اور جانور اتنے حساس ہیں کہ اللہ نے ان کو قوت حس اتنی دی ہے کہ وہ سونگ کے یہ بھی بتا دیتے ہیں کون ڈاکو ہے کون چور ہے، کون ایماندار ہے کون بے ایمان ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ آج 1400 سال بعد دنیا نے ترقی کر کے یہ کہا اگر چوروں کا پتہ انسان نہ لگا سکے تو کتا لگا دیتا ہے، جانور پتہ لگاتا ہے۔ بھائی کیوں؟ سونگ کر، دیکھ کے نہیں، قوت حس ہے اس میں کہ وہ پتہ لگا لے گا یہ کون ہے، چور ہے ڈکیت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ بتائیے کہ یہ ترقی کرنے والے آج انہوں نے محسوس کیا کہ اس جانور میں یہ بھی خصوصیت ہے، لیکن 1400 سال پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بتا رہا کہ جب وہ نکلے اولیاء اللہ تو ان کے پیچھے پیچھے جانور ہی چلا تھا، جانور ہی چلا تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر پیچھے چلنے والا انسان نہیں ہوتا۔ چلا، اور جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ کتا آ رہا ہے تو کچھ جیسے فطرے انسانی ہے، ہوش ہٹ جو بھی کہا ہو، تاریخ تو یہی بتاتی، واقعہ آپ کے سامنے۔ آخر میں انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ جانور ہو کے بھی کچھ شریف لگتا ہے، اور فرمایا یہی کہہ سکتا ہوں۔ چلا وہ، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ ان کے پیچھے کیوں لگا؟ یہ کون افراد تھے؟ حضرت انسان تھے، لیکن جانور ہو کے بھی محسوس کر رہا تھا کون ایمان والے ہیں، کون بے ایمان ہیں، کون وفادار ہیں، کون غدار ہیں۔ چلے ان کے پیچھے پیچھے، چلے نا، کہاں پہنچے سب جانتے ہیں، غار کے دہانے پر۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں واقعہ تو آپ نے سنا ہی، کوئی دہرانے بھائی، مجلس میں کوئی نئی چیز تھوڑی پڑی جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ دہانے میں بیٹھ گیا، اور وہ سب کہاں گئے؟ غار کے اندر۔ ارے ایسے ہی تھے تو تم جہاں وہ سب جا رہے تھے تم بھی جاؤ، لیکن کتا تھا وہ اپنی منزل پہچان رہا تھا، وہ ان کی منزل پہچان، وہ اندر گئے، یہ دہانے پہ بیٹھ گیا، اور جو سب کچھ ہوا آپ سنا کرتے ہیں، اور کب جالا تنا اور کبوتر اور یہ وہ سب اپنی جگہ ہو گیا۔ پوچھئے اے بھیا تم اگر حفاظت کے لیے نکلے ہو تو غار میں کیوں نہیں جاتے، یہ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ آواز دیں گے ہم ان کی حفاظت کے لیے اگر نکلے ہیں تو دشمن باہر سے آئے گا، دشمن اندر سے تو آئے گا نہیں، تو جب باہر سے آئے گا تو اندر والے کی اگر حفاظت کرنا ہے تو ہمیں باہر سے الرٹ کرنا ہے کہ دشمن آ گیا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا باہر والا اندر والے کو خبر دے گا کہ ہوشیار ہو جاؤ، لیکن اگر کوئی اندر ہی سے کسی کی خبر دے، توجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک کوثر نیازی گزرے، ایک عالم دین نے یہ بات کہی کہ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے کہ کتا تو اصحاب کہف کا نجس ہے، لیکن ایک اولیاء کی اس نے حفاظت کی ہے، لہذا اس کی جزا تو کچھ ہونا ہی چاہیے۔ اجے ان کا فقرہ میں کیوں میری بات، تو کہنے لگے اللہ نے کہا اس کو تو جنت میں جانی چاہیے، لیکن نجس ہے۔ نجاست جب جنت میں نہیں جا سکتی تو سردار جنت کے فرش اعضاء پہ کیسے آئے گی؟ کیا کیا؟ سب جانتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چونکہ اولیاء اللہ کی اس نے حفاظت کی تھی، لہذا اس کے لیے اہتمام کیا ہے خاص۔ اب وہ کہتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار، ہم نتیجہ آپ کے حوالے کریں کہ وہ خاص انتظام کیا اللہ نے کہ اس کو پاک کیا، اس کتے کو، اور پاک کر کے اس کو جنت میں بھیجنے کا اہتمام کیا۔ اب وہ کیا صحیح کیا غلط وہ بات اپنی جگہ، لیکن اتنی بات تو ان سے پتہ چل گئی، کسی اولیاء کی کوئی حفاظت اگر کتا بھی کرتا ہے تو اللہ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے، تو کیا اصحاب کہف کی منزلت رسول اللہ سے کم تھی؟ تو جس نے رسول کی حفاظت کی ہو، صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد پر، کیا کہہ دیا ہو جائے؟ بہرحال بات کہیں سے کہیں نہیں، جانور ہوتا جس کو اللہ نے صرف خواہش دی ہے۔ آپ دیکھیے جانور کی خصوصیتوں میں بہت سی ساری خصوصیت، لیکن اللہ نے انسان کو عقل کا جوہر دیا، جس کی وجہ سے یہ حضرت انسان کو اشرفیت کا تاج پہنایا گیا۔ عقل کیوں دیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل وہی ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے، لیکن یہ عقل کو مہمیز تب کیا جائے گا جب فکر پاکیزہ ہوگی، فکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اگر کسی نے 1 ساعت فکر کر لیا تو 70 سال کی نماز سے افضل ہے، عبادت سے افضل ہے۔ یہ فکر کرنا عبادت سے افضل کیوں ہے؟ کہ عبادت کے معنی ہے بلندی پہ لے جانا، اور جب تک فکر نہیں پاکیزہ ہوگی آدمی بلندی پہ جا ہی نہیں سکتا۔ بلندی پہ جانے کے لیے فکر کو پاکیزہ ہوگا۔ یہ مجلس عزائے سید الشہداء میں آنے والے، یہ مجلس مظلوم کربلا میں آنے والے، یہ کیا ہے؟ ان کی فکر کی بلندی کا ذریعہ ہے یہ مجلس حسین، یہ عزائے حسین۔ آپ یقین مانیے اہل بیت علیہم السلام کا سب سے بڑا کرم ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اہل بیت جیسے آئیڈیل دیے۔ آج کی دنیا میں کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا اگر کسی کو آئیڈیل سمجھ کے آگے نہ بڑھے۔ پہلے آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ اب آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ کوئی دہشت گرد کو بناتا ہے، کوئی عالم باعمل کو بناتا ہے، اور کوئی گنہگاروں کو بناتا ہے، کوئی معصوموں کو بناتا ہے۔ ہمارا فخر ہے کہ ہمارے آئیڈیل اہل بیت ہیں، معصومین ہیں۔ یہ معصوم ہیں۔ یہ کیسے معصوم ہیں؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ بات کو بات سے ملائیے۔ اہل بیت کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا۔ اگر اہل بیت جس کے آئیڈیل ہوں، وہ قوم اگر ترقی نہیں کرے گی تو کون ترقی کرے گی؟ ہم مجلس حسین میں آنے والے افراد، کون ایسا ذاکر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نئی چیز پڑھوں گا؟ نہیں پڑھوں گا۔ جو قرآن میں ہے وہی پڑھے گا، جو حدیث میں وہی پڑھے گا، جو سیرت اہل بیت ہے وہی پڑھے گا۔ یہ بار بار تذکرہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے کردار میں بلندی پیدا ہو جائے، ہمارے کردار میں بلندی پیدا ہو جائے۔ ہم نماز پڑھیں تو آئیڈیل کائنات کا مولا ہونا چاہیے، ہم روزہ رکھیں تو اہل بیت ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے، ہم زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد معاشرے میں کسی سے نہ پوچھیں کون مستحق ہے۔ اگر ہم نے معاشرے میں کسی سے پوچھ لیا ہے تو کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اتنے لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، کہ روح زکوٰۃ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ جب انسان فکر بلند ہوتی ہے تو انسان کی عقل سالم و کامل ہوتی ہے۔
یہ مجلس عزائے حسین والے آنے والے افراد، ان کی فکر کا کیا عالم. دیکھیے ذکر کبھی بھی روح بخشا نہیں ہو سکتی جب تک فکر ہم آہنگ نہ ہو، جب تک فکر ہم آہنگ نہ ہو. اور آپ محسوس کریں گے نا، جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو سامعین فکر کرتے ہیں، اور جب ذاکر اور سامع کی فکر ہم آہنگ ہوتی ہے اور اسے محسوس کرتا ہے، تب وہ سامع کہتا ہے سبحان اللہ. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ تذکرہ مولا علی کا ہوتا ہے، تذکرہ بی بی زہرا کا ہوتا ہے، تذکرہ ائمہ معصومین کا ہوتا ہے، تعریف اللہ کی جاتی ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں کہتا میرا مولا علی، کوئی نہیں کہتا بی بی زہرا. جیسے ہی فضائل پڑھا آپ نے کہا سبحان اللہ. ہم نے کہا کیوں نہیں اہل بیت کی تعریف کرتے؟ کہا نہیں، ہم اس خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر. تعریف اس پروردگار کہ جس نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے، جن کے آج کے دنیا میں تو بڑے رہبر ملیں گے آپ کو. آتے ہیں نا لوگ اور معاشرے کے لوگ، ان کو جتائیے سڑک بن جائے گی، ان کو جتائیے لائٹ لگ جائے گی، ان کو جتائیے یہ کام ہو جائے گا. یہ دنیا کے فقیر، یہ دنیا کے بھک منگے کہتے ہیں آپ جتائیے، منصب دیجئے تب ہم کریں گے. اہل بیت کہتے ہیں مانو نہ مانو مشکل کشا ہم ہوئیں گے، ہم تمہاری مشکل کشائی کریں گے. چاہے ہمارا کلمہ پڑھو، چاہے ہماری مدح کرو، کریکٹر ہونا چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے. آج ہمارے ہاں کیا ہے، ذرا سی ہماری پرسنالٹی ہوئی، ٹوپی اونچی ہو گئی، شیروانی لمبی ہو گئی، داڑھی کو ذرا سا سفید ہو گئی، تب ہم نہ چچا کو سلام، نہ بابا کو سلام، نہ نانا ماموں کو سلام، کچھ نہیں. کیوں؟ ہم سب سے اونچے ہیں. اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں. کردار دیکھیے، آج کا ماحول، مزاج، دنیا کے لوگوں میں گمراہی ہو تو ہو جس کے معصوم جیسے رہبر ہو. اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جس گھر میں عصمت کا کردار پایا جاتا ہے اسی کے گھر میں خمینی پیدا ہوتا ہے، باقر الصدر پیدا ہوتے، قائد سیستانی پیدا ہوتے. آپ دیکھیں، ہم جب کسی کو ملازم بناتے ہیں، ہم جب کسی کو اپنے یہاں کنیز رکھتے ہیں تو کنیز ہی کی حد میں ہے. جھاڑو لگا دینا، جالا صاف کر دینا، دکان کا تالا کھول دینا. ایسی مجلسوں میں تذکرہ کرنے سے ہمارے معاشرے میں آج تک یہ بھی نہ سوال آیا کہ ملازم کو ملازم سمجھو لیکن کم سے کم کنیز زہرا کی فضیہ کے کردار تو پیدا کرواؤ. آپ دیکھیں کیا کہنا، اہل بیت کے گھر میں آنے والی کنیز فضہ بزبان قرآن 30 سال 40 سال گفتگو کر رہی ہیں. ہمارے یہاں کوئی ملازم آتا ہم اس سے پلٹ کے بھی نہیں پوچھتے نماز بھی پڑھو گے؟ نماز نہیں، فرصت نہیں ہے. ہم جا کے نماز مسجد میں دکان پر بیٹھا کے چلے جائیں گے، لیکن کبھی اپنے ملازم سے نہیں کہیں گے تم بھی تو نماز پڑھو. جب تک یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا تو محمود و ایاز ایک صف میں آئیں گے کیسے؟ ہم کو پریکٹیکل کی زندگی میں آنا چاہیے. اس خالق حقیقی کا احسان ہے، کرم ہے. آج کسی کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہمارا مجمع آیا، لوگ ممنین آئے، پرسہ دیں گے، تعزیت دیں گے، ذکر اہل بیت ہوگا. کوئی بڑی بات نہیں کو جو بیان میں، اس سے اچھی اچھی مجلسیں نہ جانے کتنی آپ نے سنی، انشاءاللہ سنتے رہے. میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن
کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو، کچھ تو فکر کرو. یہ واقعات قرآن مجید کے بیان کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اخلاق بھی کوئی چیز ہے، کردار بھی کوئی چیز ہے، علم بھی کوئی چیز ہے، عقل بھی کوئی چیز ہے. یاد رکھیے گا، جسم صحت یاب ہوتا ہے جب غذا اچھی ملتی ہے، عقل صحت یاب ہوتی ہے جب علم اچھا ملتا ہے. جب تک علم نہیں ہوگی، عقل مکمل. اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شعر کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا نے عجب جملہ کہا. مولا فرماتے ہیں، توجہ، مولا فرماتے ہیں علم کے سلسلے سے کہ دیکھو علم کی کیا خصوصیت ہے. علم ایک روشنی ہے، سنتے ہیں آپ، لیکن مولا نے مثال بہت اچھی دی ہے. کہتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آب نیسا، یہ تو مجمع سمجھتے ہی، آب نیسا، آب نیسا جب سیپ کے دہانے پہ گرتا ہے تو جواہرات بنتے ہیں. کہاں ہیں آب نیسا؟ آب نیسا ہے نا، یہ جو ہے جب سیپ کے دہانے پہ گرے گا تو کیا بنے گا؟ جواہرات. اور جب اژدہے کی زبان پہ پڑے گا تو زہر بن جائے گا. تو کیا اس آب نیسا کی خطا ہے؟ نہیں نہیں، یہ ظرف کی خطا ہے، اور یہ ظرف کا کمال ہے. جب ظرف با کمال ہوتا ہے تو جواہرات بنتے ہیں، اگر ظرف نہیں ہے تو زہر بن جاتا ہے. علم جب بغیر عقیدے کے ہوتا ہے تو سلمان رشدی بنتا ہے، اور جب عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے تو باقر صدر بنتا ہے، اور سیستانی و قاسم سلیمانی بنتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. یہ میں نے اتنی دیر بات جو کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ آپ محسوس کریں کہ اللہ نے اگر ہمیں زندگی دیا ہے، وہ اللہ ہماری زندگی کا پیدا کرنے والا ہے، ہم کو موت کے وہی اللہ دینے والا ہے. تو اس زندگی کو ہم کیسے سنواریں؟ یہ عقل، زندگی تو جانور کو بھی ملی ہے. یہ پھاڑ کھانے والا جانور، کتنے جانور ہیں آپ کے؟ میں اکثر یہ بات دہرا دیتا ہوں، لیکن صرف اس لیے نہیں، بزرگان سے سنی ہوئی باتیں ہیں. کیا شیر ہے، بکری ہے، اور کتنے ایسے جانور ہیں، اور آپ سے بہتر کون جائیں گا؟ کتنے ایسے جانور ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، پتے نہیں کھاتے، ہے نا؟ اور کتنے پتے کھاتے ہیں وہ؟ تو بڑی آسانی سب نے کہہ دیا کہ گوشت کھانے والا پتا نہ کھائے، اور پتا کھانے والا گوشت نہ کھائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کس نے آ کے مکتب میں پڑھایا کہ تمہاری غذا گوشت ہے، تمہاری غذا سبزہ ہے؟ نہیں نا، کسی نے نہیں سکھایا. لیکن سارا مسلمان نہیں، انسان جانتا ہے کہ اگر ایک انڈے سے نکلا ہوا مرغی کا بچہ بھی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد جانتا ہے ہمیں چگنا کیا ہے نا؟ تیرنے والا پرندہ وہ بھی جانتا ہے کیسے تیرایا جاتا ہے. کس نے سکھایا؟ نہیں نا. تو سب کیا کہیں گے؟ چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا نہ ہو، ان کا ذہن یہی کہے گا جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، کم سے کم اتنا ان کو سکھا کے بھیجا ہے کہ تمہیں کیا کھانا ہے اور کیسے چلنا ہے اور کیسے رہنا ہے. اب پوچھئے، جو خدا جانور کو اپنی طرف سے بھیجتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس کو تو سکھا کے بھیجے یہ کھاؤ، یہ پیو، ایسے رہو، اور وہ خدا کسی کو آخری نبی بنا کے بھیجے اور وہ نبی کو دنیا کہے یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، یہ کون سی بات؟ پتا کھا رہا ہے. اچھا چلیے، آپ کے گھر میں بکری پلی ہے،
آپ نے کہا بکری کا گوشت آ گیا ہے، آج اس کو پتہ نہ دو، گوشت دے دو، کھائے گی؟ نہیں نہ کھائے گی؟ نہیں۔ مرغی کو گوشت دیا، نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ جو سبزہ کھائے گا وہ گوشت نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے وجود میں یہ بات راسخ کر دی۔ یعنی اگر کہیں ٹہلتا ہوا شیر آپ کو مل جائے جنگل میں اور آپ کہیں میاں تمہاری بہت صحت خراب ہو رہی ہے، اب گوشت ووشت کھانا چھوڑ دو، تھوڑا ڈائٹنگ کرو، گاجر کھا لو، مولی کھا لو، پتا کھا لو، وہ کہے گا ذرا قریب آ کے بتاؤ تو بتائیں۔ نہیں نا؟ کہاں ہیں آپ؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جو جانور گوشت کھاتا ہے آپ اس سے کہیے پتا کھا لے، نہیں کھائے گا نا۔ کیوں؟ پلٹ کے وہ یہی کہے گا نا، اگر اپنی زبان میں کہیے گا، وہ شیر بھی کہے گا اللہ نے میری شریعت میں جسے حرام کر دیا ہے ہم اسے حلال نہیں کرتے ہیں۔ تو جانور تو حلال و حرام جانے، یہ حضرت انسان ہے، ان کا بھی حق چھینے ہیں، ان کا بھی حق چھینے ہیں، ان کا بھی حلال و حرام کیے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ بس سنیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ جب لقمہ توڑتے ہیں تو لقمہ توڑنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، ہمارا کوئی عزیز پریشان حال تو نہیں ہے کہ نہیں؟ وہی خدا نے زندگی دی ہے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دیا ہے، اور سلیقہ جو دیا ہے وہ کسی ایرے غیرے کے حوالے نہیں کیا ہے، معصوم پیکروں کے حوالے کیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ ہمارے کتنے امام ہیں بھیا؟ 12 امام ہیں۔ مبارک پور میں تو لفظوں پہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ کئے امام ہیں بھیا؟ 12۔ اب دیکھوں آپ تو لفظوں میں سنتے ہیں، ایک لفظ سن لیجئے گا، یہ ایسے 12 ہیں جو دوبارہ نہیں ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ یہ ایسے 12 ہیں کہ دنیا ان کا جواب نہیں لا سکتی۔ اہل بیت علم کی دنیا میں زندگی اگر جینا ہے تو علم حاصل کریے، فکر کو مہمیز کیجئے، اپنے بچوں کو علم کی راہ پر لگائیے، اور علم کی راہ پر لگانے کے بعد پھر محسوس کیجئے کہ یہ قوم کیسے بلند ہوتی ہے۔ یہ ہماری قوم کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے جسے عزاداری حسین کہتے ہیں۔ یہ قوم جو زندہ ہے وہ عزاداری امام حسین کے صدقے میں ہے، اور اسی لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو عزادار ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا ہے۔ جو عزادار ہوتا ہے وہ کبھی ظالم نہیں ہوتا ہے، اور جو عزادار ہوتا ہے وہ مظلوموں کا طرفدار ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ قوم اللہ نے ہمیں عزاداری دی ہے۔ عزاداری کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ عزاداری ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ عزاداری کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ یہ عزاداری سے کیا، لوگ اکثر پوچھ لیتے ہیں عزاداری سے ملتا کیا ہے؟ ارے عزاداری سے کیا نہیں ملا؟ بیٹھنے کا سلیقہ اس سے ملا، بولنے کا سلیقہ اس سے ملا، سننے کا سلیقہ اس سے ملا، اور یہی نہیں سننے کا بھی سلیقہ اور بولنے کا بھی سلیقہ۔ ہماری ہی بزم میں جب مجمع مجلس سنتا ہے تو صرف ہمارا ہی مجمع ہے جو خود کہتا ہے سبحان اللہ، وہ دوسرے ہیں جن کا ذاکر مجمع سے کہتا ہے کہو سبحان اللہ۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ ہمارا ذاکر نہیں کبھی کسی سے کہتا، کیونکہ ہمارا جو مجمع آتا ہے وہ سامع ہے، اس کی فکر تازی ہے،
تو یاد رکھیے گا، جب زندگی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے کسی کو اولاد دیا، بیٹی کی شکل میں دیا، بیٹے کی شکل میں دیا، یہ دینے والا خدا ہے، دینے والا خدا ہے۔ اور اگر بیٹا اور بیٹی اللہ لے بھی لے تو کبھی یہ نہ کہنا ہائے کیا ہو گیا۔ یہ تو فطرت انسانی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک پرندہ پالیے اور وہ غائب ہو جائے، تھکے ہوئے ماندے دکان سے آئیے، گھر والے کہیں کہ مرغی غائب ہو گئی، بکری غائب ہو گئی ہے، تھکان ایک طرف، ڈھونڈنے نکلیے گا ہمیں جانور کی اوقات کیا ہے، کہا جانور نہیں رہا ہے تو محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر کسی کا بیٹا مر جائے، اگر کسی کی بیٹی دنیا سے چلی جائے تو وہ اس لیے تھوڑی کہ قضا و قدر الہی کے خلاف، استغفر اللہ، تو ہمارے گود کی پلی ہوئی ہے، ہمارے آغوش کا تارا آنکھوں کا۔ بیٹی کی کتنی اہمیت ہے، بیٹے کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ یاد رکھیے، معصوم فرماتے ہیں میراث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ نے پراپرٹی دیا ہے، میراث کے معنی نہیں ہے کہ باپ نے دولت دے دیا ہے، میراث کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم کو منصب ملتا چلا جائے، میراث یہ ہے کہ اولاد کے حوالے آل محمد کی محبت کر دی جائے۔ اصل میراث یہ ہے، اہل بیت کی محبت کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے اور بیٹی، اور سنیے زیادہ وقت نہیں ہے، توجہ، بیٹی کی کتنی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ بیٹی ہو تو ایسی ہو جیسے خدا نے آل محمد کے گھرانے میں دی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ کائنات میں دو ایسی بیٹی ہے جن کا کوئی جواب نہیں، ایک رسول اللہ کی بیٹی اور ایک علی المرتضیٰ کی بیٹی۔ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ 18 سال کی عمر، 9 سال بابا کے گھر، 9 سال شوہر کے گھر، یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر کہ جب بیٹی کو رخصت کیا، بیٹی کو رخصت کیا تو دوسرے دن میرے رسول اسلام ختم المرسلین نے علی کا بازو تھام کے پوچھا، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہاں ہیں آپ؟ اس دور میں کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے داماد سے یہ سوال کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، اگر اپنے تربیت کا اثر ہوگا، اپنی تربیت پر بھروسہ ہوگا۔ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ میرے مولا نے آواز دی، یا رسول اللہ زہرا کے آنے سے میری عبادتوں میں اضافہ ہو گیا، عبادتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، گھر کا ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر بہو آئے تو عبادت گزار بن جائے، بیٹی کسی کے گھر جائے تو اس گھر کا نظام بدل دے۔ توجہ فرمائے، نظام بدل دے۔ ہیں خالی شہزادی کے فضائل، فضائل تو سنائے ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب فضائل سنو گے تو محبت پیدا ہوگی، ان کی محبت پیدا ہو۔ شہزادی، اللہ اکبر، جس کو پیغمبر اسلام نے ام ابیہا کہا۔ بیٹی کا کردار کوئی معمولی ہے، لیکن سنیے اہل بیت کے گھرانے کی بیٹیاں اور ہیں، عرب والی بیٹیاں اور ہیں۔ ہاں آپ نے برابر سنا ہوگا کہ جب رسول اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو وہ کون سا ماحول تھا؟ ایسا ماحول تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اتنے بڑے جاہل اپنی اولاد کو دفن کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا سب دفن کر دیتے؟ ہم سب دفن کر دیتے تو نسل کیسے چلتی؟ سب نہیں،
کچھ تھے، کیوں دفن کر رہے تھے؟ تاریخ سے پوچھئے کیوں؟ قرآن بھی کہے گا روز محشر فریاد ہوگی، سوال ہوگا، یہ بیٹیوں کو کیوں دفن کر رہے تھے؟ کہا عرب کا ایک مزاج ہے، اور وہ آج بھی ہے۔ عرب کا مزاج یہ تھا کہ ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم کسی کے آگے۔ اسی لیے پیغمبر نے جب کہا کہ 360 خداؤں کو نہ مارو، ہمارے ایک خدا کو مانو، تو انہوں نے کہا 361 تو ہو جائے گا، لیکن ایک نہیں ہو سکتا۔ لیکن کمال رسالت تھا کہ جس نے وحدت کے پرچم کے تلے لے آ کے کھڑا کر دیا۔ لیکن مزاج تھی، بس بات ختم کر رہا ہوں، مزاج پہچانیے۔ بیٹی، اپنی بیٹی زندہ دفن کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عرب کے ذہن میں یہ تکبر تھا، یہ غرور تھا کہ ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ جو کئی سال تک اس بات پہ لڑتے تھے کہ ہماری چڑیے کا انڈا تم نے کیوں توڑ دیا، یہ گھمنڈ، غرور، تکبر، بیٹی کو دفن ہے کیوں؟ کہا اس لیے وجہ تھی نا۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جب بیٹی رہے گی تو کسی کے گھر میں جائے گی، کسی قبیلے میں جائے گی، تو جہاں بیٹی جائے گی اس گھرانے کے سامنے ہمیشہ ہمارا سر جھکا رہے گا۔ لہذا جب میرا سر جھکا رہے گا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ عرب برداشت کر لے کہ میرا سر جھکے کسی کے آگے۔ لہذا بیٹی ہی دفن کر دو، قتل کر دو، تاکہ سر نہ جھکے۔ اور بھی وجوہات ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ اس لیے دفن کر دو تاکہ کسی خاندان میں جائے، قبیلے میں جائے تو اس کے آگے سر نہ جھکے۔ ابھی اسی مجمع سے میں پوچھوں گا، جو عرب اپنی بیٹی کو اس لیے دفن کر رہا تھا کہ اگر رہے گی تو بیاہ کے دوسرے گھر جائے گی، اس کے آگے سر جھکے گا، وہی عرب جب پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو آ کے ابو طالب سے ایک جملہ کہا، ابو طالب اپنے بھتیجے کو منع کر دیجئے، یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ کیا کہا؟ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ یعنی کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب بھتیجے کو کیوں نہیں منع کرتے جو تمہارے ہمارے دونوں کے خداؤں کو برا کر رہا ہے۔ یعنی کافر بھی جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ کیا کہا؟ منع کر دیے۔ پھر اس کے بعد دولت لے لیں، اقتدار لے لیں، منصب لے لیں، سب کچھ دینے گے۔ اسی میں ایک پیشکش یہ بھی تھی جس سے چاہیں ہم شادی کر دیں۔ اب میں نہیں جانتا مبارک پور کی مجلس مجمع ہے، میں جملہ کہہ کے مجلس تمام کر رہا ہوں، بیٹی کے اوپر سنیے۔ عرب جو بیٹی کو زندہ، پھر میں دہرا رہا ہوں اس لیے دفنا رہا ہے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکے، کون سی ایسی فیگر آ گئی کہ وہ اپنی ہی بیٹی رسول کو دے رہا؟ یہ تھنکنگ بدلی کیسے؟ کہا تھنکنگ نہیں بدلی، حربہ بدلا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا ہم بیٹی دینے پہ تیار ہے، شرط ہے اسلام نہ پھیلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے پتا چل گیا کافر اس چکر میں پڑا ہے کہ نبی کے گھر میں بیٹی دے دو تاکہ اسلام آگے نہ بڑھے۔ اب جا کے دیکھو کن کے آنے سے اسلام بڑھا ہے اور کن کے آنے سے اسلام پر مصیبت آئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اسلام نے کہا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، بات نامکمل ہی صحیح، لیکن عرض کرنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے، صرف کھانے اور پینے اور رہنے اور سونے سے مطلب نہیں ہے۔ علم کے جادے پر اپنے قوم کے نوجوانوں کو جو اللہ نے ہم کو امانت دی ہے، اگر اس امانت کی ہم نے کفالت نہیں کی ہے، علم کے جادے پر انہیں نہیں کھڑا کیا ہے، تو ان کی فکر مہمیز نہیں ہوگی ہے، اور نہیں ہوگی تو یہ آگے ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ترقی کا صحیح مرحلہ یہ ہے کہ ان کو علم کی روشنی کی طرف آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ ہر طرف چرچہ علم ہو رہا ہے، لیکن علم کے ساتھ خیال رکھیے گا کہ عقیدہ بھی مستحکم رہے،
عقیدہ بھی مستحکم رہے، عقیدہ بھرپور اسی طرح پہنچایا جائے جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک عقیدہ پہنچایا ہے۔ ہر چیز کا سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی توحید سے ہو سکتا ہے، نہ رسول کی رسالت سے سودا ہو سکتا ہے، نہ علی کی ولایت سے ہو سکتا ہے۔ دنیا لاکھ کچھ کرے، ہم ان معاملے میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور سن لیجئے، عورتیں لڑکوں کے ساتھ بچیاں بھی جب علم دین حاصل کرتی ہیں تو ایک گھر میں ماحول پیدا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، آج کل تو میڈیا نے اتنا ہمارے نوجوانوں کا کیریئر خراب کر دیا کہ کسی کے ہاتھ میں پیسہ ہو نہ ہو موبائل ضرور ہے، اور اتنا موبائل کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر مجلس میں بھی آتے ہیں تو باہر کھڑے موبائل ہی دیکھتے ہیں۔ ہے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، موبائل کا استعمال کرنا ہے تو وہ ایپس لوڈ کرو کہ اگر سفر میں ہو تو قرآن بھی پڑھتے جاؤ، دعائے کمائل بھی پڑھتے جاؤ، دعائے مشلول بھی پڑھتے جاؤ، دعائے ندبہ بھی پڑھتے جاؤ، زیارت عاشورہ بھی پڑھتے جاؤ، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام سے رابطہ تو رکھیں۔ عزیزان گرامی، یقین مانیے قبر کی منزل میں کوئی کام نہیں آئے گا، اگر آئیں گے تو اہل بیت کام آئیں گے۔ یہ مجلس حسین سید الشہداء ہم کو کتنی بڑی نعمت عظمیٰ خدا نے دی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو تبرک ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں تبرک دیکھا ہوگا بزرگوں نے، پہلے تبرک فرش عزا پہ ہی تقسیم ہوتے تھے، ابھی بھی کہیں کہیں ہے، تو کوئی ایسے نہیں لے لیتا تھا۔ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے دامن میں لیتی تھیں، آنچل پھیلا کے لیتی تھیں، ہاتھ میں لیتی تھی، پہلے بوسہ لیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ عام چیز غذا نہیں ہے، یہ حسین کے نام کا صدقہ ہے، یہ امام حسین کے نام کا تبرک ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ حسین کی بارگاہ سے جو مل جائے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، کبھی آپ نے سوچا، چونکہ بات منزل پر اب ختم کرنا ہے، کہ زندگی ایسی گزارو کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو آنکھیں اشکار ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس باپ نے اپنی بچی کو گود کھلایا ہو، اس کا اپنے سامنے گھر سے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھے۔ ایک ماں کے لیے ایک عظیم مصیبت ہے، جس نے اپنے بطن مادر میں رکھا ہو، آغوش میں پالا ہو، گھر کے آنگن میں اس کو زندگی کی پروان چڑھایا ہو۔ کیا اس ماں نے کبھی سوچا ہوگا کہ میری نگاہوں کے سامنے میری بچی کا جنازہ نکل جائے؟ لیکن اللہ اللہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، ہر ماں دم توڑ دیتی، ہر باپ دم توڑ دے سکا۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مجھے پتا چلا بہت عمر نہیں تھی، لیکن اگر کسی کی لڑکی بیٹی دنیا سے جاتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا عمر ہے، تو کہتے ہیں 16 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال، جو انہیں شباب کی عمر ہوتی، کہتے ہیں یہ بچی کی عمر ہے۔ ہائے ذرا سوچئے آپ، جب کسی کی بیٹی مر جاتی ہے تو پوچھتے انتقال ہو گیا، ہم نے کہا مرحومہ کی کیا عمر تھی؟ کہا 18 سے 20 22 سال۔ آپ سمجھ گئے نوجوان۔ لیکن جب حسین کی ماں کی عمر کوئی پوچھتا ہے تو کہتے 18 سال ہے، لیکن فاطمہ زہرا کا کیا عالم تھا کہ شہزادی اپنے عصا سے چلتی تھی۔ اللہ اللہ، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ذرا سوچئے، 18 سال کی بیٹی کوئی ضعیف ہو جاتی ہے، کسی کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ آپ برابر سنا کرتے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا کا بابا دنیا سے جب سے اٹھا، میری شہزادی اپنے بابا پہ بہت روتی تھی، لیکن اتنا روتی تھی تو کیسے دن گزرتا تھا، جیسے ہی صبح ہوتی تھی اپنے کام کو پورا کرنے کے بعد
بچوں کو لے کے جنت البقیع چلی جاتی تھی اور جانے کے بعد دن بھر اپنے بابا پہ غم میں رویا کرتی تھی۔ جب شام کو آتی تھی علی آتے تھے، اے بنت رسول آئے اپنے بابا کی امت کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ کہا کیسا پیغام؟ کہا آپ کی بابا کی امت نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ان کے رونے سے میرے کاروبار میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا 18 سال شہزادی فاطمہ کی گریے کو مدینے والوں نے برداشت نہیں کیا تو جو سکینہ قید خانے میں رو رہی ہو، جو سکینہ کربلا سے کوفہ و شام کے بازار سے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھتی رہی ہو، ہائے بازار کوفہ و شام میں کیا نہ ہو گیا ہوگا، کوہرام مچا ہوگا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کر۔ میرے مولا سے شہزادی سے اتنا فرماتی تھی ابو الحسن ان کو میرا بھی پیغام دے دو، اب فاطمہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ اللہ اللہ، ایک دن شہزادی نے عجب جملہ کہا ابو الحسن ہم نے کچھ سنا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا ابو الحسن ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ ارے علی طرف کے رونے لگے، اے بنت رسول یہی نہیں ہے، میں جب سلام کرتا ہوں تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، اور ایک علی کی بیٹی قید خانہ شام میں ہے۔ ایک مومنہ اپنے سروں پر خان لے کے آئی، جیسے ہی قید خانے میں خان پوش ڈھکا ہوا کھانا رکھا اور اس نے دیکھا، اسے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن علی کی بیٹی نماز سے جیسے فارغ ہوئی، آنے والی نے شہزادی زینب کو سلام کیا۔ میری شہزادی نے جواب سلام دے کے کہا اے بی بی تم نے مجھے سلام کیوں کر دیا؟ کہا کیا سلام کرنا بھی جرم ہے، لیکن میرے سلام پر تعجب کیوں ہے؟ کہا جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے کسی نے مجھے سلام کے قابل نہیں سمجھا۔ کوئی کھجوریں پھینکتا ہے، کوئی آگ پھینکتا رہا ہے، پورے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم ان منزلوں کو طے کرتے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کا۔ ایک ماں اور باپ عزیزوں بہنوں بھائیوں کو پرسہ دینے کے لیے آپ جمع ہوئے۔ مجھے پتا ہے چند دنوں کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئی ہوں گی، گھر سے جب جنازہ نکلا ہوگا، دروازے پہ مجمع رہا ہوگا، ارے جنازہ شان سے اڑ گیا ہوگا، ارے کوئی سجاد کے دل سے پوچھے بہن کا ننھا سا لاشا رکھا ہے، بی بی زینب فرما رہی ہے اے سجاد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب علی اکبر نہیں آئیں گے، اب عباس نہیں آئیں گے۔ اجرکم اللہ زہرا، میرے مولا فرماتے ہیں پپی امبا میرے ہاتھوں میں ہتکڑی بیڑی ہے، ارے بہن کا لاشا میرے ہاتھوں پہ رکھ دیجئے۔ بہن کا لاشا بی بی زینب نے اٹھایا، روایت تو نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے جب بی بی زینب نے سکینہ کا لاشا اٹھایا ہوگا، مقتل کا کربلا کی طرف رک کے کہا ہوگا بھیا ارے زینب بہت شرمندہ ہے، وہ امانت رخصت ہو گئی جو ہمارے حوالے کیا تھا، امام سجاد کے حوالے کیا۔ اب امام سجاد کہتے ہیں اپنی بہن کا چھوٹا سا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہیں، پڑھنا اور سننا بہت آسان ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہتکڑی ہو، جس کے گلے میں توق ہو، آئے وہ سید سجاد جنازہ تو لیے لیکن کیا کرے؟ اب امام سجاد کہتے میں اس فکر میں تھا کوئی قبر میں سہارا دے تاکہ بہن کا لاشا سپرد لحد کروں۔ یہ مرتبہ 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے سجاد
لاؤ میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام، خداوند کریم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ برابر سنتے ہیں انبیاء نے وصیتیں کی ہے، پروردگار ایک بیٹی دے دے جو میرے جنازے کی رونق ہو۔ ارے 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن کو رونے نہیں دیا گیا۔ ایک فاطمہ زہرا جسے مدینے میں رونے پہ پابندی، ایک علی کی لاڈلی زینب جو شام غریبہ ٹوٹا ہوا نیزہ لیے، ایک قید خانے میں سکینہ۔ اے بھائیا کربلا جانا کب نصیب ہوگا؟ سیعلم الذین ظلموا ایہم۔ اللہم انی اصلی بحق محمد انت المحمود بحق علین وانت العلا بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق قیمت السار من ذرۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ جو مومنین یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ان کو شفاء عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزی پہ لگا دے، جو برسر روزگار ان کو ترقی عطا فرما۔ اے میرے معبود تیرے حسین کی عزادار، یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں۔ تیری بارگاہ میں جناب عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، تیری بارگاہ میں بی بی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، انہیں کسی کا محتاج نہ رکھنا، سر در اہل بیت پہ ہاتھوں کو پھیلا۔ اے میرے معبود حالات زمانہ پروردگار تیرے سامنے ہے، اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما، تمام شیعہ اہل کرام جہاں جہاں ہوں جان مان ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً مرحومہ کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس مجمع کو جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے آوان